بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دو اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ بجٹ 2022 اور 23 کو پیش کر دیا گیا ہے۔ دونوں سیاسی بڑی جماعتیں جس میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس وقت وفاق میں اپنا انضمام حکومت چلا رہی ہے، دونوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بجٹ کے پیش ہونے کے بعد دونوں بڑی سیاسی جماعتیں کو بڑا فیصلہ بھی لے سکتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہمیشہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے اور فوری الیکشن کی نتائج کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی اس میں سے قبول کریں گے، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک رجیم چینج کا حصہ تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسے امپورٹڈ حکومت کا نام بھی دیتے ہیں، اور ان کا فوری مطالبہ یہی ہے کہ اس حوالے سے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ لیکن پھر بجٹ کا معاملہ بیچ میں رہا اور ان کو لانگ مارچ بھی اپنا مؤخر کرنا پڑا، 6 دن کی انہوں نے تاریخ بھی دی۔ اب چونکہ بجٹ کا معاملہ جو ہے وہ اپنی منطقی جام کو پہنچ گیا ہے، دوسری جانب نون لیگ کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا، مختلف ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ شاید بجٹ کے بعد وہ بھی کوئی بڑا فیصلہ لے لیں، کیا حکومت کو اس طرح سے چلانا ہے، کیونکہ جتنا بوجھ اس وقت عوام کے اوپر ہے، جتنی مہنگائی کی شرح بڑھی اور اس بجٹ میں نئے ٹیکسز بھی لگائے گئے ہیں۔ آگے کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تجزیہ کار ہیں جناب ماجد نظامی صاحب۔ بہت شکریہ ماجد، آپ نے وقت دیا۔ نظامی صاحب یہ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے موقع پر قائم ہیں، اور عمران خان صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں جب سے وہ اسلام آباد میں اپنی حکومت سے ڈی سیٹ ہوئے کہ یہ ایک سازش تھی اور سازش کے نتیجے میں یہ حکومت قائم ہوئی، اور وہ تب سے مطالبہ کر رہے تھے، لانگ مارچ بھی کیا، کتنا کامیاب ہوا کتنا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بعد میں پھر چیزوں کو مؤخر کیا گیا۔ ایک بہت بڑا جو ایک بیچ میں مائل سٹون تھا وہ اس بجٹ کا پاس ہونا تھا۔ بجٹ تو پاس کر دی گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا بیانیہ عوام میں زیادہ صلاحیت کر رہا ہے اور آگے کی جو سیاسی پکچر ہے کیا دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں 2-3 چیزوں کے اوپر بات کرنا زیادہ اہم ہے۔ ان میں سے پہلا ایشو یہ ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے کیا مشاورت شروع ہو گئی ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا یہ تقاضا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، بے شک وہ 6 مہینے 7 مہینے سال بعد کی ہو، اس کے بعد ہی ہم اسمبلی میں آنے کا سوچ سکتے ہیں یا مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی حکومتی جماعتیں اس موڈ میں نہیں لگ رہی کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، کیونکہ ان کے خیال میں ابھی انہیں بجٹ کے علاوہ باقی بھی کچھ ترقیاتی کام ایسے کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے یا جن کی بنیاد پہ وہ عوام کے درمیان میں ووٹ لینے کے لیے جا سکیں۔ کیونکہ اگر اس وقت الیکشن اناؤنس ہوتا ہے یا عوام میں ووٹ کے لیے جاتی ہیں جماعتیں، تو اس میں اتحادی جماعتیں، حکومتی جماعتیں، ان کی پرفارمنس کمزور نظر آئے گی، ان کے پاس عوام کو پریزنٹ کرنے کے لیے بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس ایک بیانیہ تو ہوگا کہ ہم 3-3.5 سال میں پاکستان کو ایک بہتر سمت کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے اور اگلے 1.5 سال میں ہم نے مزید کام کرنا تھا، لیکن ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ تو ایک طرف تو یہ بیانیہ ہوگا، دوسری طرف جو بیانیہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس میں صرف مسائل ہوں گے اور ان کا حل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور اتحادی جماعتیں ابھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ فوراً الیکشن کی طرف جائیں، اور اگر وہ الیکشن کی طرف جاتی ہیں تو ان کے لیے خاصی مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک پریزنٹیبل بیانیہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشنز کی بات ہوگی تو اس سے پہلے کچھ اہم تقرریاں ہیں جن کے اوپر جس طرح چیئرمین نیب ہے، الیکشن کمیشن ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا یہ تاثر ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، لیکن جہاں پہ کوئی ڈیڈ لاکس آتے ہیں تو وہ اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اچھا نظامی صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ساری اسپیکولیشنز اس وقت موجود ہیں، بجٹ سے پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہیں، کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی وعدے وعید کیے گئے ہیں کہ یہ بجٹ پاس ہو جانے دیں، اس کے بعد سے دیکھیں گے کیا معاملہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں، جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا وہ لوگ جو شاید ہماری سیاسی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ان کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ وہ دباؤ بڑھائیں گے موجودہ حکومت پر؟ کیونکہ دوسری جانب عمران خان صاحب اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ تو سڑکوں پر آنے پر پہلے ہی پر تولے ہوئے ہیں اور وہ زیادہ کہتے ہیں کم تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ جی میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ جسے ہم نام دیتے ہیں، انہیں
یہ فکر تو ضرور ہوگی کہ مسائل کو حل کیا جائے اور سیاسی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے آگے لے کے چلا جائے، لیکن ان کے اوپر کوئی اتنا پریشر یا دباؤ نہیں ہے کہ انہیں یہ مسئلہ جلد از جلد حل کرنا پڑے۔ ہاں، ایز اے ماڈریٹر یا مذاکرات کار یا سہولت کار کے طور پہ وہ سیاسی جماعتوں کو بٹھا سکتے ہیں، ان کی بات چیت کروا سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوگا، ایسا نہیں ممکن نظر آ رہا۔ اس کی وجہ کہ تحریک انصاف کی حکومت سے نکلنے کے بعد کی جو پرفارمنسز ہیں جس میں احتجاجی سیاست ہے یا لانگ مارچ ہے، اس کا کوئی اتنا اچھا اثر نہیں تھا، اور یہ اگر یہ کہا جائے کہ اس لانگ مارچ کی بنا پر پریشر بلڈ کیا جائے گا تو میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس لانگ مارچ کو سیاسی حلقے کوئی اتنا متاثر کن لانگ مارچ نہیں کہہ رہے تھے۔ تو اس لیے اگر احتجاجی سیاست کی بات کریں تو تحریک انصاف نے ابھی تک ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ جس کی بنیاد پر یا جس کے دباؤ پر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کچھ ایسے فیصلے کرے کہ جس سے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ سو اس لیے یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے دباؤ کی وجہ سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، تو ایسا دباؤ ابھی تک تو نظر نہیں آتا۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کو یہ فکر ضرور ہوگی کہ بہرحال ملکی حالات خراب نہ ہوں اور کسی سمجھوتے کی طرف بڑھا جائے۔ اچھا نظامی صاحب، پھر یہ بتائیے گا، اس سے پہلے جو لانگ مارچ کی اگر بات کی جائے، اگر اس کے بظاہر ناکامی کی بات کی جائے تو اس میں بہت سارے ایسی چیزیں شامل تھیں جو شاید پاکستانی تحریک انصاف اس کے لیے تیار نہیں تھی، جیسے شیلنگ کا استعمال کیا گیا خواتین اور مرد حضرات پر بلا دریغ، پولیس کا بہت زیادہ استعمال ہوا، سارے ٹی وی چینل جو ہے یہ مناظر دکھاتے رہے لانگ مارچ والا دن اور صبح تک جب عمران خان صاحب نے وہاں خطاب کیا۔ لیکن اس کے بعد ایک عدالت کا فیصلہ بھی آیا اور اس عدالت کے فیصلے میں یہ کہا گیا کہ راستوں کو کھول دیا جائے، رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور کسی قسم کی پکڑ دھکڑ نہ کی جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عملاً اس کو معطل کر دیا عدالت کے حکم نے۔ اب اگر وہ دوبارہ سے جاتے ہیں لانگ مارچ کے لیے تو یقیناً عدالت کا وہ فیصلہ تو موجود ہے کہ اگر پرامن طور پر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت احتجاج کرنا چاہتی ہے اسے روکا نہ جائے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ تب بھی یہی نتائج ہوں گے جو پچھلے لانگ مارچ میں دیکھے پاکستان تحریک انصاف نے؟ جی، اس میں میرے دو پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب ایک بھرپور احتجاجی سیاست کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ان کے پاس اس چیز کی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پہ تشدد ہوا یا ٹیئر گیس پھینکی گئی یا ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑے۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اب اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جانا چاہیے۔ 10 سے 15 سال انہیں ایکٹیو پالیٹکس میں ہو چکے ہیں، سو یہ ایکسکیوزز اب تحریک انصاف کی طرف سے نہیں آنے چاہیے۔ ہاں، اگر آپ سیاسی ماحول کی سختیاں نہیں سہ سکتے تو پھر آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، جب آپ احتجاجی سیاست میں آ گئے ہیں تو پھر اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں، کچھ مثبت بھی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس کو گھروں میں نہیں گھسنا چاہیے، طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم ایک مثالی دنیا میں نہیں رہتے، ہم ایک مثالی معاشرے میں نہیں رہتے اور ایک مثالی حکومت نہیں ہے، اس لیے ہمیں عملی چیزوں کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوبارہ لانگ مارچ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے عمران خان صاحب کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ اپنے حامیوں کے اندر ایک نئی روح پھونکیں کہ جس کی بنیاد پر مظاہرین یا احتجاجی مظاہرہ کرنے والے افراد اپنے اپنے گھروں سے نکل کے روڈ پہ آ سکیں تاکہ ایک اچھا شو بن سکے۔ گزشتہ لانگ مارچ کے اندر اچھا شو اس لیے نہیں بن سکا کیونکہ دن کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سختی تھی، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد تھوڑے سے حاضرین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ سو اب اگر انہیں پرامن لانگ مارچ کی کوئی یقین دہانی ملتی ہے تو یہ امکان صاف ظاہر ہے کہ ان کی حاضری میں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر پولیس یا عدالت کی جانب سے کوئی ایسی یقین دہانی نہیں ملتی تو ایک دفعہ پھر محاذ آرائی کا خطرہ ہے، اور محاذ آرائی کا جہاں پہ خطرہ ہو وہاں پہ عموماً لوگ کم نکلا کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، اس سے پہلے جب بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی بیانیہ سامنے رکھتی تھی تو تمام مخالف دھڑوں کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو تو کہیں اور سے حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، اور شاید ان کا دھرنا بھی اس سے پہلے 2018 سے پہلے کے اندر جب الیکشن کے بعد انہوں نے کیا تھا وہ بھی ان کا کامیاب تھا۔ لیکن اب جب وہ نکلے ہیں حکومت سے تو اس کے بعد بھی انہوں نے عوامی اجتماعات تو بہت بڑے کیے ہیں، مختلف پاکستان کے بڑے شہروں میں انہوں نے جس طرح سے جلسہ ہے عام کیے ہیں، وہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن اب جب آپ
بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے شاید ان کے پریشر کو برداشت کرنے کے لیے کس طرح سے حامی نہیں بھر رہی، ان کے پریشر میں کام نہیں کریں گے، تو پھر ٹیسٹ کیس تو تھا نا پچھلا دھرنا، اتنا مارجن تو پاکستان تحریک انصاف کو دینا چاہیے کہ یہ شاید ان کی پہلی سولو فلائٹ تھی اس طرح کے احتجاج کے لیے۔ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کی سولو فلائٹ ہے، اور اس سولو فلائٹ سے اگلا مرحلہ احتجاجی تحریک ہے، اور تیسرے مرحلے کے اندر انہیں جنرل الیکشن میں جانا ہے، تو انہیں بہت زیادہ محنت کی اور پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ انہیں اگر ہم مارجن دینا چاہیں تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مظاہرین اور احتجاجی مظاہرے میں شامل ہونے والے افراد جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس حوالے سے بہتر پرفارم کیا۔ ایک ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کی پارٹی سمجھی جاتی ہے پی ٹی آئی، تو اس لحاظ سے مظاہرین نے بہتر پرفارم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا محض اتنے افراد پاکستان میں کسی تبدیلی لانے کے لیے کافی ہیں؟ بالکل نہیں، اس سے زیادہ ہجوم چاہیے، اس سے زیادہ احتجاجی مظاہرے چاہیے۔ شہروں کے اندر یاد رکھیے جو جلسہ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ تو بہت ہوتا ہے، لیکن اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ لاہور میں اچھا جلسہ کرتے ہیں، اسلام آباد میں اچھا جلسہ کرتے ہیں، وہ ایک پاور شو تو ہوتا ہے، لیکن کسی بھی چینج کے لیے یا کسی بھی پریشر کے لیے جب احتجاجی مظاہرہ کیا جاتا ہے اس کے اندر تشدد کا عنصر ایسا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر مظاہرین کی تعداد ایک قابل ذکر ہو، آپ کو یاد ہوگا جب وکلا تحریک چل رہی تھی تو اس وقت لاہور سے جو قافلہ نکلا تھا جس کی بنیاد پہ پھر اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کر کے عدلیہ کو بحال کروایا تھا، تو اگر اس طرح کا کراؤڈ عمران خان لے کے آتے ہیں جو پیشنیٹ بھی ہو، انرجیٹک بھی ہو، اور جس کی حاضری بھی بہت اچھی ہو، تو پھر وہ اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر اسی طرح کا وہ شو کریں گے تو وہ ان کی پارٹی کے لحاظ سے تو مناسب شو ہوگا، لیکن ملک میں کسی تبدیلی یا مطالبات منوانے کے لیے وہ کام نہیں آ سکے گا۔ اچھا نظام صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ذرا آگے بڑھتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست ناکام رہتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے نون لیگ کی، جو اتحادیوں کی بساکھیوں پہ کھڑی ہے، کبھی بھی دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ جتنے بھی چیلنجز اس وقت موجود ہیں، سب سے بڑھ کے گرتی ہوئی معیشت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی برآمدات اور درآمدات کا فرق ہے، اور پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے، اس والے سے آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ بار بار کریش کرتی ہے، اسٹاک مارکیٹ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اگر تحریک انصاف ناکام ہو جاتی ہے تو ان تمام بحرانوں پر قابو پا لے گی، اور جب وہ عوام کے سامنے جائے گی 2023 کے الیکشن میں تو اس کے پاس اپنا بیانیہ بیچنے کے لیے کافی مواد ہوگا؟ اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اگر ہم تحریک انصاف کی پالیٹکس کو جب ہم نے ڈسکس کیا، اب جو حکومتی جماعت کی اور اتحادی جماعتیں ہیں، جب ہم ان کی پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پہ یہ جا کے ووٹ لے سکیں، یا جس کی بنیاد پہ یہ کوئی 2/3 یا کوئی میجورٹی لے سکیں۔ انہیں بھی اگلے 2 4 6 ماہ کے اندر کچھ ایسا پرفارم کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہیں پبلک میں ووٹ مانگتے ہوئے کچھ بتانا پڑے کہ ہم نے یہ 5 سے 10 کام یا 15 کام ایسے کیے ہیں کہ جو بہت انقلابی ہیں یا ان سے ملک میں بہت تبدیلی آئے گی۔ ادروائز اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کا اور پی ٹی آئی کا حال سیم ہی ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کر پائیں گے کچھ ایسے کارنامے بظاہر جو صورتحال اس وقت موجود ہے؟ بہت مشکل ہے جی، بہت مشکل ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوشش تو بھرپور کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اس سارے بحران پہ قابو پا لیں گے یہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت مشکل کام ہے اور اس کے اندر بہت محنت درکار ہے اور اس کے لیے وقت بھی درکار ہے۔ اگر ان کو یہ 2-3 چیزیں آپشنز مل جاتی ہیں اور ساتھ انہیں کوئی ایسا سیاسی بحران نظر نہیں آتا یا تحریک انصاف کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے، اگین اس کے اندر بہت سے اگر مگر شامل ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بہتر پرفارم کریں، لیکن ابھی تک کی معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ اس صورتحال کو مزید تنزلی کی طرف جانے سے روک لیں تو اتنا ہی ان کے لیے کامیابی شمار کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب محترم ماجد نظامی صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ دیا۔ یقیناً جس طرح ماجد نظامی صاحب کہہ رہے ہیں اور جو اس وقت سیاسی منظرنامہ اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف فوری الیکشن چاہتی ہے، مسلم لیگ نون اور ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ٹرم کو پورا کرنے دیا جائے، 1.25 سال کا جو عرصہ ہے، تاکہ
हम मौजूदा बहरानों पर काबू भी पा सकें और जब वो आवाम के बीच जाएं इलेक्शन के लिए 2023 के, तो उनके पास कुछ कहने को, कुछ बेचने को, कुछ बताने को हो, ताकि वो आवाम की हमदर्दियां भी हासिल करें और आवाम के वोट के भी मुस्तहिक हो सकें। लेकिन बज़ाहिर अगर अभी की सूरत हाल देखी जाए और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़ाइम है, तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क दिखाई देता है। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होगी या मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें मिलकर मौजूदा तमाम बहरानों पर काबू पा लेंगे। इसका जवाब भी हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। जवाब दो में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं बजट के बाद की सूरत हाल पर, पाकिस्तान और ख़ासतौर पर अब पंजाब के सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। हमदा शहबाज जो कि बहुत कम अददी बरतरी के साथ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि दोनों जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि बजट के बाद शायद कुछ बड़े फैसले होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जानिब से भरपूर सियासी जो मुहिम चलाना चाहती है, मज़ाहमत करना चाहती है, हुकूमत वक्त को मजबूर करना चाहती है कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं और उसके नताइज वैसे ही हों उन सीटों पर जिस तरह से पहले थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन नशिस्तों को जीत जाती है, तो फिर भी पंजाब के सबसे बड़े सूबे के अंदर एक बड़ी तब्दीली रुनुमा हो सकती है और अमलन मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म के मनसब पर हैं, इस्लामाबाद के और वफाक के वज़ीर आज़म होकर रह जाएंगे। क्या सूरत हाल होगी आने वाले कुछ दिनों में, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, जनाब मोहतरम अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि बजट का मामला तो हो गया जैसे तैसे करके, अब आप क्या समझते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत को हटाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना बयानिया लेके चल रही है, जब से वो डी सीट हुए जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, क्या देखते हैं कि क्या तब्दीलियां हो सकती है, खासतौर पर पंजाब की सियासत में क्या हलचल है? सर देखिए जी, बात यह है कि अभी तो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं पंजाब की 20 सीटों पर। उसमें से क्या नताइज निकलते हैं, जाहिर है सारी जमातें जो है, इत्तेहादी जमातें और हुकूमती इदाद जो है वो जोर लगा रहा है कि हम 20 की 20 जीतें या 12, 10, 12, 15, 16 जितनी भी मैक्सिमम जीती जा सकें। और उसके बाद 5 सीटें जो हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, जो ये 20 सीटें जीतेगा उसको 5 सीटें मिलेंगी बाय वक्त। अगर कोई 20 नहीं जीता, कोई 5, 7, 10, 15, 12 जीता है तो उसके हिसाब से उसकी डिवीजन हो जाएगी। अब मामला ये है कि आपने जो सवाल किया कि जी क्या मंजरनामा होगा, बात यह है जी कि फाकी बजट के बाद जो है पंजाब के बजट की तैयारी शुरू है और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश ये की जा रही थी कि 13 जून को बजट दे दिया जाए। इस हवाले से बहरहाल जो भी होना है वो तारीख तो चलें, जो भी होगी, जब इजलास होगा, इजलास 16 को होना है। अब मामला सिर्फ ये आ रहा है कि हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस कितनी है, क्या हुकूमत को ये रिलीफ या कोई उसमें से कोई कम पैसे दे सकती है, ज्यादा पैसे दे सकती है। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने 15% जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जो है फौरी तौर पर बढ़ाने का ऐलान किया, बहुत अच्छा ऐलान है। उसकी वजह यह है कि अब जितना महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत तेजी से ऊपर को जा रही है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि तनख्वाह जो जिस बंदे की, जिस शख्स की तनख्वाह अगर 50,000 रुपए थी तो वो कट कटाकर अभी वो उसका जो बजट है वो बढ़ गया है तकरीबन 60 से 70,000 रुपए तक, यानी 20% से उसका ज्यादा इजाफा नहीं, 40%, 50% उसको और अपने रिसोर्सेज जो हैं वो कुरेदने पड़ते हैं, या उसने जो अपनी सेविंग की थी उस सेविंग में से वो जो है पैसे लगा रहा है। अब मामला सिर्फ इतना सा है कि क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पाएगी, नहीं पाएगी, तो उस सारे मसले के ऊपर हुकूमत ने ये कहा है कि आइंदा 2 माह जो है वो सख्त हैं, यानी जुलाई और अगस्त का महीना सख्त होगा। सितंबर में कुछ समरात मिलने शुरू हो जाएंगे और आवाम से हम उम्मीद करते हैं कि वो सख्ती बर्दाश्त करेंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें IMF के साथ जो मुआहदा है, चूंकि IMF ने कहा है कि सब्सिडीज खत्म करें, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है। अब जरूरत अशिया जो है, जो रोजाना की बुनियाद पर हम खरीदते हैं, आप कोई चीज महंगी ना करें, लेकिन सिर्फ पेट्रोल अगर आप महंगा कर देते हैं तो जिस पे आमदोरफ्त होती है, जिसके ऊपर वो तफसीलात हैं, तमाम चीजें अगर आप देखें तो वो पेट्रोल से चलनी है। तो जब वो पेट्रोल से चलनी है तो पेट्रोल महंगा है तो सब चीजें महंगी हो गई हैं। अब देख, दूसरी में जो पंजाब हुकूमत है या दूसरी सूबाई हुकूमतें हैं, उनमें सब में फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका जो 9,500 अरब रुपए से ऊपर का बजट है उसमें से 4,000 अरब रुपए का खसारा है सीधा। तो वो जो खसारा है वो जाहिर है किसी ने बर्दाश्त तो करना है, तो बर्दाश्त करने के लिए अवाम ही है, इशराफिया तो बर्दाश्त नहीं करती है। कुछ गाड़ियों पर टैक्सेस वगैरह लगे हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि इसमें मैं भी
عام آدمی جو ہے وہ بھی 210 روپے پیٹرول خرید رہا ہے، جی ہاں، اور جس کے پاس 6-7 کروڑ روپے کی گاڑی ہے وہ بھی 210 روپے خریدتا ہے، اور جس کے پاس CD70 یعنی 70 cc کا موٹر سائیکل ہے وہ بھی 210 روپے پیٹرول خریدتا ہے. تو یہ ڈسپیرٹیز تو ہیں، اس میں ظاہر ہے ٹائم لگے گا، مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن ان میں یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے، اچھی بات کہ کچھ نہ کچھ حکومت نے دیا بھی ہے. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے، جو بہت غریب ہے، اس کو کم از کم اتنا ضرور کر دیا جائے کہ وہ باعزت روٹی کھا سکے، 2 ٹائم یا 3 ٹائم چلیں، 3 نہ بھی کھا سکے 2 ٹائم کی روٹی کھا سکے نا. اب اس میں کچھ سبسڈیز IMF کی ڈیمانڈ پر ختم کی گئی ہیں، وہ ضروری ہے. اب وہ اس کے بغیر معاہدہ نہیں ہے، چونکہ ہم بیسیکلی ادھار پہ چل رہے ہیں، پورا پاکستان ادھار پہ چل رہا ہے. اب اس پہ دیکھیے، آپ کے ادھار اگر آپ نے مانگنا ہے یا قرضہ لینا ہے، تو جو قرض خواہ ہے، جس نے قرض دینا ہے اور جس نے قرض لینا ہے، قرض دینے والے کی شرائط پہ قرض طے ہوتا ہے، قرض لینے والے کی شرائط نہیں ہوا کرتی. اب اس میں 1600 cc سے جو بڑی گاڑیاں ہیں ان پر ایڈوانس ٹیکس لگایا گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. چھوٹی گاڑیاں جو ہے نان فائلر کے لیے گاڑیاں مہنگی ہونی چاہیے. ٹیکس نیٹ جو ہے، میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ جو تھا اس کو آپ کو ہاریزونٹل بڑھانا چاہیے تھا. مثلاً زیادہ لوگ اس میں آنے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں ان لوگوں کو دباتے جائیں، ان لوگوں کو سکویز کریں. یہ مجھے اچھا نہیں لگا بجٹ کے اندر، جو ایک میرا ذاتی خیال ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بجٹ میں جتنا ان کے پاس فسکل سپیس تھی، انہوں نے کوشش وہ کی ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے تمام چیزوں کو اس کے اندر ہی کور کر کے بہترین طریقے سے جو بجٹ بن سکتا تھا وہ بنا دیں. 1 مہینہ پہلے جو حکومت آتی ہے وہ پورے سال کا بجٹ اس کو اصولی طور پہ تو دینا نہیں چاہیے. اب ان کی مجبوری ہے، ظاہر ہے، ہمارے قانون ہے، آئین ہے، ہم آئین کے تحت چلنے والے، آئین کے پاسدار لوگ ہیں، تو ہم نے بجٹ دینا ہے. اچھا بھٹی صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے حکومت آئی اور یہ حکومت آئی تھی مہنگائی کے خلاف، اور یہ ان کا بیانیہ تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، اور موجودہ حکومت سے جو پہلے اپوزیشن میں تھی وہ بار بار یہ بات دہراتی تھی کہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت وزیر خزانہ ہے وفاق میں، بار بار کہتے تھے کہ اتنی تو غریب کی جیب افورڈ نہیں کر سکتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب زمینی حقائق کے اوپر پرکھا گیا ان قیمتوں کو، تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ عالمی دنیا میں جو تیل کی قیمتیں وہ بہت زیادہ اور ہم تو بہت کم پہ دے رہے ہیں. تو انہوں نے پہلے 30 کا اضافہ کیا، پھر 30 کا اضافہ کیا، اور عوام نے اس جھٹکے کو بھی برداشت کیا ہے. لیکن سر، پولیٹیکل سٹیبلٹی تو بہت ضروری ہے نا. اگر تحریک انصاف نکلتی ہے سڑکوں پر اور وہ احتجاج اور گلی گلی جلسہ اور محلے محلے میں جلوس نکلے گا اور لانگ مارچ کی باتیں کی جائیں گی، تو پھر سرمایہ کار کیسے سرمایہ کاری کرے گا؟ اصل بنیاد تو معیشت کا پہیہ چلنا ہے. پولیٹیکل استحکام کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور آگے کا جو منظر نامہ ہے، بجٹ پیش ہو گیا، تمام چیزیں ہوں گی، اور شاید آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ خبر ضرور ہوگی. تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بجٹ کے بعد کے معاملات میں شاید اس حکومت کو پریشرائز بھی کر دیا جائے کہ وہ ارلی الیکشن کو اناؤنس کرے. اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے سر؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے جی کہ حکومت نے بجٹ دیا ہے، اور ارلی الیکشنز کا کوئی ایسا نزدیک مستقبل قریب میں تو کوئی مجھے نہیں لگتا، چونکہ بار بار یہ سارے بیان دے چکے ہیں، تھادی بھی، سابق صدر آصف زرداری بھی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو کابینہ کے لوگ ہیں جی، کہ الیکشن میں ہمارے پاس جو آئینی مدت ہے وہ حکومت پوری کرے گی. وہ 1 ماہ، 1 سال 2 ماہ ہے، یا 1 سال 3 ماہ بنتی ہے، جتنی بھی بنتی ہے، جتنی بھی رہتی ہے وہ پوری کریں گے. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا جی، کہ جو دیکھیں جو معاشی ہمیشہ ترقی ہوتی ہے یا معیشت جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنک ہے سیاسی استحکام سے. سیاسی استحکام ہوگا تو لوگ باہر سے سرمایہ کار پاکستان میں آئے گا، وہ وہاں پہ پیسے بھی لگائے گا. اگر پیسہ باہر سے نہیں آئے گا تو سیاسی استحکام بھی، یہ انٹر لنکڈ ہیں دونوں چیزیں. سیاسی استحکام ڈائریکٹلی انٹر لنکڈ ہے معیشت کے ساتھ، معیشت ڈائریکٹلی انٹر لنکڈ ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. یہ دونوں اگر استحکام میں ہوں گی، دونوں اگر یہ اپنے آپ میں صحیح رہیں گی، تبھی ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف چلے گا. ادروائز نہ ملک چل سکتا ہے اور ہمیشہ پھر خسارے ہی ہوتے رہیں گے. لیکن کوشش ضرور ہے حکومت کی کہ اس کو کسی بھی طرح سے کر کے خسارے کو کم سے کم کیا جائے. ہمارا ایک بڑا حکومت تو کوشش ضرور کرتی ہے اور اس کا یہ کام بھی ہے، لیکن تحریک انصاف کو کیسے لگام ڈالیں گے؟ وہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا پچھلے لانگ مارچ میں کہ اگر یہ پرامن ہے تو ان کو روکا نہ جائے، رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے نہ ہوں اور گرفتاری نہ کی جائیں. اگر ان کو اس طرح کھلا میدان ملتا ہے تو عمران خان صاحب تو ٹلنے والے نہیں ہیں سر. بات یہ ہے جی کہ دیکھیں عمران خان صاحب اگر تو دیکھیں سب سے اعلیٰ فورم کون سا ہے؟ پارلیمنٹ کا. ان کی کوئی شکایت ہے نا؟ اگر وہ کہتے ہیں جی حکومت نالائق ہے، میں مان لیا جی حکومت نالائق ہے، پارلیمنٹ میں آئیں بات کریں. وہاں سے دیکھیں ان کو ہٹایا گیا، پارلیمان کی جو روایات ہیں
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत। तो इसी तरह ये भी हटाएं, ये क्यों नहीं हटा सकते? इनके भी बंदे तोड़ लें, अगर तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, जिस तरह इनके बंदों ने, इनके एक कोई बंदे ने वोट नहीं दिया, इनके इत्तेहादी जो है वो छोड़ के इनका साथ चले गए, और जिसकी बुनियाद पर हुकूमत खड़ी होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादियों की। अब मामला ये है कि जी गली गली मैसेज देखिए, उनका नैरेटिव बिका जरूर है, इंपोर्टेड हुकूमत वाला नैरेटिव भी बिका है, महंगाई का नैरेटिव भी बिका है। अगर अब जो मौजूदा हुकूमत है, अगर इससे महंगाई कंट्रोल ना हुई या इससे अवाम को रिलीफ ना दिया गया 1-1.5-2 माह के अंदर, तो इस हुकूमत का भी बिल्कुल वही हाल होगा जो 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का हुआ था, कि उसने बहुत काम किए थे तरक्याती, उसने 11 11 बनाई थी, वार्डन बनाए, डॉक्टरों का काम किया, बहुत कुछ किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो इलेक्शन बुरी तरह हार गई। द रीजन, एक महंगाई थी, दूसरा लोड शेडिंग था, और इस वक्त भी दोनों मसाइल पाकिस्तान के सामने हैं, अवाम के सामने हैं, वो बिकेगा जरूर। लेकिन अगर उन्होंने, इन लोगों ने, जो यानी हुकूमत है, इसने उनका रास्ता रोकना है किसी और का, तो इनको फौरी तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा रिलीफ फराहम जरूर करना पड़ेगा आम आदमी को, जिसके तहत आम आदमी ये सोचे कि ये हुकूमत मेरी है। सर, हमारे एक बड़े तरीकाकार आप बता रहे हैं कि यकीनन उसूली तौर पर यही है कि पार्लियामेंट वही फोरम है जहां पर सियासी जमातें अपने बयानी को रखती हैं, और उसकी बुनियाद पर अगर आवाम में वो बयानी तक़वियत पाता है तो फिर उसकी बुनियाद पर जो है वो सारे मामला तय पाते हैं। लेकिन सर, ये तो दीवाने का ख्वाब हो गया ना, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि रिजीम चेंज है, बैरूनी साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, हत्ता कि उन्होंने इन असम्बलियों से रिजाइन कर दिया, और अब जब स्पीकर साहब राजा परवेज अशरफ साहब बुला रहे हैं उनकी तस्दीक के लिए, वो कहते हैं कि हम तो इस असम्बली में मौजूदा सेटअप के होते हुए किसी भी सूरत उनके सामने पेश होने को भी तैयार नहीं है। सर, वो तो 190 के एंगल पे खड़े, ये तो नामुमकिन तरीन है, कम अज कम इमरान खान साहब के होते हुए, फिर तो तसादम होता हुआ दिखाई देता है। सर देखिए, तसादुम तो तब हो गए ये पार्लियामेंट में, अगर इनको ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया है आपके मुताबिक, और वैसे भी हमने देखा कि इस्तीफा दे दिया, राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आए हमारे साथ बातचीत करें, तो फिर असेंबली से तनख्वाह लेने का तो कोई जवाब नहीं है। सारी तनख्वाहें भी वो ले रहे हैं असेंबली में। सर, राजा परवेज अशरफ ने फैसला महफूज करना ना सर, अभी फैसला सुनाया नहीं है कि एक्सेप्ट हुए कि नहीं हुए। बात यह है जी कि अगर आप इस्तीफा दे के आप चले गए तो फिर ये लिख के साथ देंगे जी हमारी तनख्वाह ना दी जाए, हमें, हमने नहीं लेनी। पिछले माह भी उन्होंने तनख्वाह ली है और इस माह भी तनख्वाह वो डेफिनेटली ले लेंगे। फैसला महफूज है। राजा परवेज अशरफ के बारे के सामने यही चीजें आई हैं कि जी बहुत सारे इबाम हैं, इबाम दूर होंगे तो कोई बात होगी, इबाम दूर नहीं होंगे तो बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है जी। अब एक बंदा जिसने कहा जी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ठीक है, उसको क्या अमर माने हैं कि वो स्पीकर के सामने जाकर ना कहे कि जी बिल्कुल ये मेरे साइन है, मैं अपनी बकायनी होशो हवास बगैर किसी दबाव के इस्तीफा देता हूँ। ये आइन और कानून ये कहता है, और असेंबली रवायात यही है, कौमी की भी और सूबाई की भी, और पार्लियामेंट के अंदर भी रवायात यही है कि जी वो स्पीकर साहब होते हैं या चेयरमैन हैं या पैनल ऑफ चेयरमैन नहीं, लेकिन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के सामने वो जाकर अपना सारा कुछ काम करेगा तो ही उसका जो है वो इस्तीफा माना जाएगा। अच्छा भट्टी साहब, वो तो मुझे वो मीम्स याद आती हैं जब शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप दिया करते थे तो तहरीक इंसाफ के जलसों में मुख्तलिफ तालिब इल्म लंबे स्टिकों पर लैपटॉप लहराते थे और कहते थे कि लैपटॉप लेंगे शहबाज शरीफ से और वोट देंगे पीटीआई को। तो क्या अरकान असम्बली भी ये कह रहे हैं कि तनख्वाह तो लेंगे लेकिन एहतजाजी सियासत ही छोड़ेंगे? सर बज़ाहिर तो यही लगता है जी कि वो तनख्वाह भी ले रहे हैं और जाजी सियासत भी कर रहे हैं। खासकर जो अब अपोजिशन है, माजी की जो हुकूमत थी और मौजूदा अपोजिशन है, उसमें सिर्फ ये मामला आप देख लीजिए कि अगर उनको इतना मसला है पार्लियामेंट के अंदर आए, एक दफा आकर बयाक जुबान स्पीकर साहब के सामने कह दें कि जी हमने इस्तीफा दिया, आप फर्दन कह रहे हैं, हम सारे इकट्ठे होकर आपके पास आ गए, उनके चैम्बर में जाएं और बोल दें, ताकि जो इबाम अगर है, अगर कोई गलतफहमी है किसी को तब भी दूर हो जाए, इबाम है वो भी दूर हो जाए, लेकिन बोलेंगे तो ये कुछ होगा, अदरवाइज ये बोलेंगे नहीं तो नहीं होगा। स्पीकर साहब रोकी रखेंगे। माजी में आपको याद होगा कि केपी हुकूमत ने 5 साल वो जो थी गवर्नमेंट एम उसकी मुतहदा मजलिस अमल की MMA की, वो 5 साल इसी तरह स्टे पे चली गई थी और वो चल के असम्बलियां खत्म हो गई, अगला इलेक्शन आ गया, वो हार के निकल गए, सारा कुछ। अवाम देखें बेहतरीन लोग हैं, जज हैं, वो जो फैसला करेंगे वो बेहतर करेंगे। उन्होंने अगर निकलना है या रहना है, कम अज कम जो उनके नुमाइंदगान हैं जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, अगर ठीक है उन्होंने उनका साथ दिया नहीं दिया ये एक अलग सवाल है, लेकिन स्पीकर के सामने जाएं और उनको कहें कि जी हमने इस्तीफा दे दिया है। ये कोई तरीका नहीं है लिख के भेज दें, हो सकता है वो कहें जी मेरे पे दबाव था, कल को ये कोर्ट में चले जाएं। ये भी 1-1.5 साल रहता है। तो आखिरी 1 मिनट मेरे पास है, फिर आपका एनालिसिस ये चाहूंगा कि अगर तहरीक इंसाफ असम्बलियों में नहीं जाती और सड़कों पर आती और तसादुम होता है, लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, धरने की बात होगी, तो फिर सर सियासी मंजरनामा क्या होगा? सर बात यह है जी कि
अपोजिशन हमेशा अपोजिशन के पास खोने को कुछ नहीं होता, हमेशा हुकूमत जो होती है उसके पास होता है खोने को, देने को, रिलैक्स करने को। हुकूमत ने देना होता है कुछ ना कुछ। वो हुकूमत से बात करने को, हुकूमत क्या कह रही है कि जी हमारे साथ बैठें, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें, हम उसका बिल बनाते हैं, जॉइंटली बिल मूव करें, पार्लियामेंट से मंजूर कराएं, उसके बाद हम बैठकर इलेक्शन पर बात कर लेते हैं। अब अगर ये नहीं मानते हैं तो मुझे बताइए कि ना अपोजिशन, फिर तसादुम का रास्ता तो है ही है। बात यह है कि अभी बिल्कुल माजी करीब में आपने देख लिया कि उसने लॉन्ग मार्च की कोशिश की, तहरीक इंसाफ ने उसको किस तरह किया गया। लाहौर से, लाहौर वाले लाहौर के अंदर ही रह गए, फैसलाबाद वाले फैसलाबाद के अंदर ही रह गए, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद के अंदर से नहीं निकल सके, पिंडी वाले पिंडी से नहीं निकल सके, यानी जुड़वा शहरों से भी लोग नहीं आ सके। तो आप ये देख लीजिए कि क्या हुकूमत, बहरहाल देखिए जी कि हुकूमत के पास रियासत की ताकत है, रियासत से लड़ा नहीं जा सकता, रियासत से बातचीत हो सकती है, निगोशिएट हो सकती है, और रियासत को अपने मुतालबात दिए जा सकते हैं, जायज मुतालबात मनवाए भी जा सकते हैं, उसका तरीकेकार है। लेकिन अगर आप एहतजाज करते रहेंगे, एक दिन एहतजाज होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन खुद बखुद लोग पीछे हट के अपनी रोजी रोटी के मामले पे चले जाएंगे। सीधी सी बात यह है, एहतजाज को इतना मौसर साबित नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अरसलान फीक भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन अपोजिशन अपने वो तमाम हरबे अपनाएगी जिसके तहत वो अपने मुतालबात को तस्लीम कर सके और मौजूदा हुकूमत पर प्रेशर को बनाए रखे। और दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत यकीनन ये चाहेगी कि कुछ ले दे की पॉलिसी अपनाई जाए, कुछ उनको इंगेज किया जाए मुज़ाकरात के जरिए से इस्लाहात के नाम पर, ताकि जो आगे आने वाला 1 साल 2 महीने 3 महीने वो वक्त निकाला जा सके और फिर एक स्मूथ इलेक्शन की तरफ जाए और वो भी अपनी फेस सेविंग कर सकें, आवाम के मसाइल को हल कर सकें, ताकि इलेक्शन में जाने के बाद वो अपनी कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर जाएं। मजीद एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल है, पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा कर सकती है, इस पर भी बात करने के लिए एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। पुराने जवाब दो में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने बात की कि इस सारे सियासी मंजरनामे में मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट क्या किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, न्यूट्रल हुआ नहीं जा सकता जब इस तरह के मामलात हों। इमरान खान साहब अपने बयानी में इस बात को बार बार दोहराते हैं और वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल होना ऐसे सूरत हाल में हक और बातिल की जब लड़ाई हो उनके मुताबिक ये बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। और वो ये मुतालबा कर रहे हैं बार बार कि उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा ताकि मौजूदा उनके जो नज़रिए के मुताबिक जो रजीम चेंज हुआ और जो एक सियासी मंजरनामे पे तब्दीली हुई वो किसी साजिश का नतीजा था। अभी इस मामले पर चूंकि बजट पेश कर दिया गया और अब चीज़ें कुछ खुल के सामने आने वाली हैं, आगे क्या सूरत हाल हो सकती है और अगर एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर तमाम लोग इंसार करते हैं और जिनका हमेशा हमारी सियासत में किरदार रहा है, क्या वो कोई मौसर किरदार अदा करने को तैयार है या उसकी क्या तरजीहात है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तजिया कार में। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने वक्त दिया। अब्दुल्ला भाई ये बताइएगा कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बार बार खास तौर पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा, न्यूट्रल रहने से कोई जो है वो तब्दीली नहीं हो सकती। ऐसे मौके पर कितनी अहमियत है और क्या आप समझते हैं कि वाकई अब जब बजट भी पेश हो गया, तमाम वो मामलात भी तय हो गए और अगला साल वैसे भी इलेक्शन का ही है, कुछ किरदार अदा करेगी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट या खामोश रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, ये हुकूमत ने तब पेश किया, आपको याद है कि शुरू में तकरीबन 4 हफ्ते इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जब तक कि इन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से 19 तारीख को गालिबन जब तक फैसला नहीं किया। उसके बाद फिर जो शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने गालिबन 22 तारीख को कौम से खिताब भी किया और उसके बाद आपने देखा कि जो मार्च थी वो भी उसका क्या बना क्या नहीं हुआ। मकसद ये है कि जाहिर है पीडीएम जो है वो कोई ऐसे लोगों की जमात तो मौजूद नहीं है, सारे ही बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। इससे मुबर्रा कि उनका ज़ात पे क्या इल्ज़ामात हैं या नहीं, लेकिन सियासत के हवाले से तो बड़े मतलब ये स्टॉलवेट्स हैं ना। अब मसला ये है कि ये सारी सूरत हाल के अंदर न्यूट्रल इमरान खान साहब कहते किसको हैं, यानी कि वो ये बात तस्लीम करते हैं कि फौज ने उनको 2018 के अंदर मदद की क्योंकि तब वो न्यूट्रल नहीं थे, यानी कि तो क्या फिर उस वक्त की रजीम जो है वो फिर जो उन पे इल्जामात लगाती थी क्या वो दुरुस्त थे? तो ये वो सारी बातें हैं जो इंटरलिंक्ड है। लेकिन बहरहाल हम इस बहस में नहीं पड़ते कि कौन न्यूट्रल है कौन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि फौज जो थी वो हुकूमत वक्त, चाहे वो इमरान खान साहब थे चाहे वो मौजूदा हुकूमत है, वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। और ये बात आपने महसूस की होगी कि जब बिलावल भुट्टो साहब ने
21-22 तारीख से पहले जब उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है वो ओआईसी का इजलास नहीं होने देंगे, तो उसके ऊपर जबरदस्त किस्म का फौज की तरफ से जो है वो रद्द अमल आया और फिर बिलावल साहब ने 2 घंटे के अंदर अपना बयान जो है वो तब्दील कर लिया था। तो इससे साबित ये हुआ कि हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी फौज। अब अगर इमरान खान साहब का मतलब ये है कि वो उनकी हुकूमत चलाने में फौज उनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ाए और उनकी जो आपस की पार्टी की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करे और उनकी जो सियासत है उसका तोड़ जोड़ और जो उनके जितने भी पार्टनर्स थे हुकूमत के अंदर यानी कि कोलिशन पार्टनर्स जो थे उनको जो है वो जोड़ के रखे, तो ये वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और ये नहीं मुमकिन होगा। ये बात तो लिख लें आप मेरे से, कम से कम जो मौजूदा फौज की क़यादत है उसका कोई दूर दूर तक मूड नहीं है किसी के लिए भी कोई ऐसा किरदार अदा करने का। अच्छा अब्दुल्ला भाई, तो फिर इमरान खान साहब तो और उनके बाकी जो सियासी हलके में मौजूद जो उनके मुतासरीन हैं या उनके जो हमदर्दी रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस रजीम चेंज में भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने उस दौर की अपोजिशन को सपोर्ट किया है, तो वो तो इल्ज़ाम दूसरी तरफ लगाते हैं कि शायद वो उनको कसूरवार भी गर्दानते, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि जो गलती हुई है उसको सुधारने का भी मौका दे रहे हैं। देखिए ब्रदर, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मसला ये था कि जब अफवाज की तरफ से जो है ये इस किस्म के उन पे इल्ज़ाम तराशियां, ये गलत बात है। जब हुकूमत के साथ कुछ जगहों के ऊपर जब उन्होंने गारंटर के तौर पर जो है वो आए और उन्होंने इमरान खान साहब के साथ आउट ऑफ द वे जाके जो है चीज़ों को निभाने की कोशिश की, तो पीडीएम की कुछ जमातें जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात जब धरना देने आई तो उस टाइम पे कुछ वादे वईद किए गए और वो वादे नहीं वफा हुए, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो पीडीएम के अंदर एतबार जो है वो खत्म हो गया। अब इसके ऊपर मौजूद हालात चलते रहे। अब जब आईएसआई की सरबराही जो है तब्दील हुई तो उसकी बुनियाद के ऊपर एक नई पॉलिसी आई और नई पॉलिसी में ये था कि हम सियासत में जो है वो नई मुदाखलत करेंगे, हुकूमत के साथ मजबूत खड़े रहेंगे और वो पॉलिसी अभी भी जो है वो गामजन उसके ऊपर है। अब यहाँ सूरत हाल ये पैदा हो जाती है कि ऑपोजिशन के अंदर दो जो थी उस वक्त की ऑपोजिशन के मौजूदा हुकूमत के अंदर दो आरा थी। पहली राय ये थी कि जनाब हम जो है वो इमरान खान साहब को 1.5 साल मजीद जो है गुजारने दें क्योंकि वो इतने अनपॉपुलर हो रहे थे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और जो दूसरी सूरत हाल ये थी कि उन्होंने कहा कि जनाब एक आरा ये भी थी जो उसके ऊपर हावी आ गई और वो हावी ये हुई कि जनाब नवंबर में जब नया आर्मी चीफ अगर मौजूदा जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने तयन कर दिया तो फिर पीडीएम जो है वो तो अगले 5 साल या 6 साल के लिए भी जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएगी। ये वो बात थी जिसके ऊपर मजबूरन ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। अगर कोई ये ख्याल कर रहा है कि ये बजट पेश करके इनको चलता बनेंगे तो फिर ये याद रखें कि चाहे वो इदारे हों या कोई फौज हो या कोई और हो, ये पीडीएम में भी सलाहियत है टकराने की, ये टकराएंगे। अगर इनके साथ देखें ना, कड़वा पिला के जब मीठा पीने की बारी आई तो फिर आप उनको निकाल बाहर करेंगे, ये तो मुमकिन नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब ने यही तो लंदन में तय किया था कि अगर हम ये बजट पेश करेंगे तो फिर अगला बजट भी हम पेश करेंगे। तो अब्दुल्ला भाई फिर ये बताइएगा ना कि तहरीक इंसाफ तो कहती है कि हम दोबारा से सड़कों पर आएंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। अदालत ने फैसला भी दे रखा कि ना रोका जाए अगर पुरअमन ने, तो सब फिर तो तसादुम होगा। 1 आध मिनट है, जरा बात कीजिएगा, क्या तरजीह आपका, फिर आगे की सियासी मंजरनामा क्या होगा? ये देखिए, बात यह है कि मुझे लगता है कि नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती के बाद असल में मसला ही सारा ही है। उसके बाद जो है वो इलेक्शन के डेट अनाउंस हो सकती है, लेकिन क्या इलेक्शन रिजल्ट निकाल लेगा? मुझे तो इलेक्शन से कोई हासिल होता नजर नहीं आ रहा, मुझे तो ये माइनस ऑल नजर आ रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही कि एहतजाज, जलसे जुलूस, एहतजाज जो इमरान खान साहब जिस दिन हुकूमत से गए पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज देखने में आए, लेकिन आज उनका जो सपोर्टर है उसके अंदर भी एक ख्याल जो है वो आना शुरू हो गया, जो दूसरी तरफ का जो है वो ख्याल है कि जनाब ये तो सारा मामला जो है वो कुछ और नजर आ रहा है। और उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो है वो बहरान है
اور آپ کو معلوم ہے کہ 98% جو لوگ ہیں وہ واپس اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیوں بیٹھیں. تو اس لیے یہ احتجاج کی کال جو دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ کے پی سے کتنے لوگ آئے وہ بھی آپ کے نظر میں ہیں، یعنی کہ پورے اسلام آباد کی آبادی 11,98,000 ہے. تو کیا یہ آپ کے خیال میں 20 لاکھ لوگ تھے جو 2 سڑکوں پہ سما گئے اور اسلام آباد کے جو ایچ سیکٹر اور ایف سیکٹر اور جی سیکٹر اور آئی سیکٹر اور ای سیکٹر یہ سارے کے سارے جو ہے اتنا بڑا اسلام آباد ہے، تو یہ سارے آپ کے خیال میں سڑکوں پہ 20 لاکھ تھے؟ جناب ایسا کچھ نہیں ہوتا. ریاست کی طاقت سے جب دیکھیں نا سپریم کورٹ نے کہا ہے اگر پر امن ہو، لیکن آج سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کہ آج دہشت گردی کے معاملات کے اوپر جو پی ٹی آئی کے 12 ارکان اسمبلی جو ہیں جن کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد اور حماد اظہر اور دیگر لوگ جو ہے وہ شامل ہیں، ان کو باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ 17 تاریخ تک جو ہے اپنی ضمانتیں کروا لی. جی ہاں سر، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وارنٹ گرفتاری یعنی کہ عدالت نے ایکسپٹ کیا نا کہ توڑ پھوڑ ہوئی. آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آئی جی اسلام آباد جنہوں نے بولا ہے تو اس کے اوپر بھی تو پھر معاملہ چلے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا سمجھا جا رہا ہے. میرا خیال ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور جا کے اسمبلی میں بیٹھیں تو ممکن ہے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی لا سکتے ہیں، بصورت دیگر ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترم عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یقین اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر مختلف آراء موجود ہیں. ایک طرف تو تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے فورم کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی کی کوشش کی جائے، کیونکہ موجودہ جو حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی وہاں کھڑی ہے وہ بھی بہت کمزور بساکھیوں پر اس کو گرایا جا سکتا ہے. فیصلہ تحریک انصاف نے کرنا ہے کیا وہ سڑکوں پر آتے ہیں یا پارلیمنٹ کا فورم چوز کرتے ہیں، لیکن نقصان اور اس کا جو سارے کا سارا جو وزن ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑے گا. اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بہترین تبدیلیاں ہوں جس سے عوام کو بھی ریلیف مل سکے. اپنے میزبان غفران چوتھائی کو پروگرام جواب دو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پروگرام جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے بعد کی صورتحال پر، پاکستان اور خاص طور پر اب پنجاب کے سیاسی منظرنامے پر کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. حمدہ شہباز جو کہ بہت کم عددی برتری کے ساتھ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور پنجاب میں ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بجٹ کے بعد شاید کچھ بڑے فیصلے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف اپنی جانب سے بھرپور سیاسی جو مہم چلانا چاہتی ہے، مزاحمت کرنا چاہتی ہے اور حکومت وقت کو مجبور کرنا چاہتی ہے کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف جائے. جبکہ دوسری جانب پنجاب میں اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے نتائج ویسے ہی ہوں ان سیٹوں پر جس طرح سے پہلے تھے اور پاکستان تحریک انصاف ان نشستوں کو جیت جاتی ہے تو پھر بھی پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے اندر ایک بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے اور عملاً محترم شہباز شریف صاحب جو وزیراعظم کے منصب پر ہیں اسلام آباد کے اور وفاق کے وزیراعظم ہو کر رہ جائیں گے. کیا صورتحال ہوگی آنے والے کچھ دنوں میں، اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں جناب محترم ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ بجٹ کا معاملہ تو ہو گیا جیسے تیسے کر کے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو اپنا بیانیہ لے کے چل رہی ہے جب سے وہ ڈی سیٹ ہوئے جناب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب، کیا دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں خاص طور پر پنجاب کی سیاست میں کیا ہلچل ہے؟ سر دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ابھی تو 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہونے ہیں پنجاب کی 20 سیٹوں پر. اس میں سے کیا نتائج نکلتے ہیں، ظاہر ہے ساری جماعتیں جو ہیں اتحادی جماعتیں اور حکومتی اتحاد جو ہے وہ زور لگا رہا ہے کہ ہم 20 کی 20 جیتیں یا 12 10 12 15 16 جتنی بھی میکسیمم جیتی جا سکیں. اور اس کے بعد 5 سیٹیں جو ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں، جو یہ 20 سیٹیں جیتے گا اس کو 5 سیٹیں ملیں گی بیک وقت. اگر کوئی 20 نہیں جیتا، کوئی 5 7 10 15 12 جیتا ہے تو اس کے حساب سے اس کی ڈویژن ہو جائے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ جی کیا منظرنامہ ہوگا، بات یہ ہے جی کہ وفاقی بجٹ کے بعد جو ہے پنجاب کے بجٹ کی تیاری شروع ہے اور آہستہ آہستہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ 13 جون کو بجٹ دے دیا جائے. اس حوالے سے بہرحال جو بھی ہونا ہے وہ تاریخ تو چلیں جو بھی ہوگی، جب اجلاس ہوگا اجلاس 16 کو ہونا ہے. اب معاملہ صرف یہ آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس فسکل سپیس کتنی ہے، کیا حکومت کو یہ ریلیف یا کوئی اس میں سے کوئی کم پیسے دے سکتی ہے، زیادہ پیسے دے سکتی ہے. حکومت نے وفاقی حکومت نے 15% جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ جو ہے فوری طور پر بڑھانے کا اعلان کیا، بہت اچھا اعلان ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جتنا مہنگائی بڑھ چکی ہے، مہنگائی بہت تیزی سے اوپر کو جا رہی ہے، کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ تنخواہ جو جس بندے کی جس شخص کی تنخواہ اگر 50,000 روپے تھی تو وہ کٹ پٹا کر ابھی وہ اس کا جو بجٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے تقریباً 60 سے 70,000 روپے تک، یعنی 20% سے اس کا زیادہ اضافہ نہیں، 40%، 50% اس کو اور اپنے ریسورسز جو ہیں وہ کوریدنے پڑتے ہیں، یا اس نے جو اپنی سیونگ کی تھی اس سیونگ میں سے وہ جو ہے پیسے لگا رہا ہے۔ اب معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ کیا حکومت مہنگائی پر قابو پائے گی نہیں پائے گی، تو اس سارے مسئلے کے اوپر حکومت نے یہ کہا جی کہ آئندہ 2 ماہ جو ہیں وہ سخت ہیں، یعنی جولائی اور اگست کا مہینہ سخت ہوگا، ستمبر میں کچھ ثمرات ملنے شروع ہو جائیں گے اور عوام سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سختی برداشت کریں گے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے، چونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سبسڈیز ختم کریں، جس کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے۔ اب ضرورت اشیاء جو ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم خریدتے ہیں، آپ کوئی چیز مہنگی نہ کریں، لیکن صرف پیٹرول اگر آپ مہنگا کر دیتے ہیں تو جس پہ آمد و رفت ہوتی ہے، جس کے اوپر وہ تفصیلات ہیں، تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو وہ پیٹرول سے چلنی ہے، تو جب وہ پیٹرول سے چلنی ہے تو پیٹرول مہنگا تو سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب دیکھ دوسری میں جو پنجاب حکومت ہے یا دوسری صوبائی حکومتیں ہیں، ان میں سب میں فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا جو 9,500 ارب روپے سے اوپر کا بجٹ ہے اس میں سے 4,000 ارب روپے کا خسارہ ہے سیدھا، تو جو خسارہ ہے وہ ظاہر ہے کسی نے برداشت تو کرنا ہے، تو برداشت کرنے کے لیے عوام ہی ہے، اشرافیہ تو برداشت نہیں کرتی ہے۔ کچھ گاڑیوں پہ ٹیکسز وغیرہ لگے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن آپ صرف یہ دیکھیے کہ اس میں بھی عام آدمی جو ہے وہ بھی 210 روپے پیٹرول خرید رہا ہے، اور جس کے پاس 6-7 کروڑ روپے کی گاڑی ہے وہ بھی 210 روپے خریدتا ہے، اور جس کے پاس CD70 یعنی 70 cc کا موٹر سائیکل ہے وہ بھی 210 روپے پیٹرول خریدتا ہے۔ تو یہ ڈسپیرٹیز تو ہیں، اس میں ظاہر ہے ٹائم لگے گا، مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن ان میں یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے، اچھی بات، کہ کچھ نہ کچھ حکومت نے دیا بھی ہے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے، جو بہت غریب ہے، اس کو کم از کم اتنا ضرور کر دیا جائے کہ وہ باعزت روٹی کھا سکے، 2 ٹائم یا 3 ٹائم چلیں، 3 نہ بھی کھا سکے 2 ٹائم تو روٹی کھا سکے نا۔ اب اس میں کچھ سبسڈیز آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر ختم کی گئی ہیں، وہ ضروری ہے، اب وہ اس کے بغیر معاہدہ نہیں ہے، چونکہ ہم بیسیکلی ادھار پہ چل رہے ہیں، پورا پاکستان ادھار پہ چل رہا ہے۔ اب اس پہ دیکھیے آپ کے ادھار اگر آپ نے مانگنا ہے یا قرضہ لینا ہے، تو جو قرض خواہ ہے، جس نے قرض دینا ہے اور جس نے قرض لینا ہے، قرض دینے والے کی شرائط پہ قرض طے ہوتا ہے، قرض لینے والے کی شرائط نہیں ہوا کرتی۔ اب اس میں 1600 cc سے بڑی گاڑیاں ہیں ان پر ایڈوانس ٹیکس لگایا گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ چھوٹی گاڑیاں جو ہے نان فائلر کے لیے گاڑیاں مہنگی ہونی چاہیے۔ ٹیکس نیٹ جو ہے، میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ جو تھا اس کو آپ کو ہاریزونٹل بڑھانا چاہیے تھا، مثلا زیادہ لوگ اس میں آنے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں ان لوگوں کو دباتے جائیں، ان لوگوں کو سکویز کریں۔ یہ مجھے اچھا نہیں لگا بجٹ کے اندر، جو ایک میرا ذاتی خیال ہے۔ لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بجٹ میں جتنا ان کے پاس فسکل سپیس تھی، انہوں نے کوشش وہ کی ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے تمام چیزوں کو اس کے اندر ہی کور کر کے بہترین طریقے سے جو بجٹ بن سکتا تھا وہ بنا دیں۔ 1 مہینہ پہلے جو حکومت آتی ہے وہ پورے سال کا بجٹ اس کو اصولی طور پہ تو دینا نہیں چاہیے، اب ان کی مجبوری ہے، ظاہر ہے ہمارے قانون ہے، آئین ہے، ہم آئین کے تحت چلنے والے، آئین کے پاسدار لوگ ہیں، تو ہم نے بجٹ دینا ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے حکومت آئی اور یہ حکومت آئی تھی مہنگائی کے خلاف، اور یہ ان کا بیانیہ تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، اور موجودہ حکومت سے جو پہلے اپوزیشن میں تھی وہ بار بار یہ بات دہراتی تھی کہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت وزیر خزانہ ہے وفاق میں، بار بار کہتے تھے کہ اتنی تو غریب کی جیب افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب زمینی حقائق کے اوپر پرکھا گیا ان قیمتوں کو، تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ عالمی دنیا میں جو تیل کی قیمتیں وہ بہت زیادہ اور ہم تو بہت کم پہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے 30 کا اضافہ کیا، پھر 30 کا اضافہ کیا، اور عوام نے اس جھٹکے کو بھی برداشت کیا ہے۔ لیکن سر، پولیٹیکل سٹیبلٹی تو بہت ضروری ہے نا۔ اگر تحریک انصاف نکلتی ہے سڑکوں پر اور وہ احتجاج اور گلی گلی جلسہ اور محلے محلے میں جلوس نکلے گا اور لانگ مارچ کی باتیں کی جائیں گی، تو پھر سرمایہ کار کیسے سرمایہ کاری کرے گا؟ اصل بنیاد تو معیشت کا پہیہ چلنا ہے، پولیٹیکل استحکام کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور آگے کا جو منظر نامہ ہے، بجٹ پیش ہو گیا، تمام چیزیں ہوں گی، اور شاید آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ خبر ضرور ہوگی۔ تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بجٹ کے بعد کے معاملات میں شاید اس حکومت کو پریشرائز بھی کر دیا جائے کہ وہ ارلی الیکشن کو اناؤنس کرے۔ اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے سر؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے جی کہ حکومت نے بجٹ دیا ہے اور ارلی الیکشنز کا کوئی ایسا نزدیک
मुस्तकबिल करीब में तो कोई मुझे नहीं लगता, चूंकि बार बार ये सारे बयान दे चुके हैं, थाती भी, साबिक सदर आसिफ सरदारी भी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी, और उनके साथ साथ जो काबीना के लोग हैं जी, कि इलेक्शन में हमारे पास जो आईनी मुद्दत है वो हुकूमत पूरी करेगी, वो 1 माह, 1 साल 2 माह है, या 1 साल 3 माह बनती है, जितनी भी बनती है, जितनी भी रहती है वो पूरी करेंगे। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया जी, कि जो देखें जो माशी हमेशा तरक्की होती है या मैशियत जो है वो डायरेक्टली लिंक है सियासी इस्तेहकाम से। सियासी इस्तेहकाम होगा तो लोग बाहर से सरमायाकार पाकिस्तान में आएगा, वो वहाँ पे पैसे भी लगाएगा। अगर पैसा बाहर से नहीं आएगा तो सियासी इस्तेहकाम भी, ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों चीजें। सियासी इस्तेहकाम डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है मैशियत के साथ, मैशियत डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है सियासी इस्तेहकाम के साथ। ये दोनों अगर इस्तेहकाम में होंगी, दोनों अगर ये अपने आप में सही रहेंगी, तभी मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ चलेगा। अदरवाइज ना मुल्क चल सकता है और हमेशा फिर खसारे ही होते रहेंगे। लेकिन कोशिश जरूर है हुकूमत की कि इसको किसी भी तरह से करके खसारे को कम से कम किया जाए। हमारा एक बड़ा हुकूमत तो कोशिश जरूर करती है और उसका ये काम भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ को कैसे लगाम डालेंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया पिछले लॉन्ग मार्च में कि अगर ये पुरअमन है तो इनको रोका ना जाए, रुकावटें ना खड़ी की जाए, लोगों के घरों में छापे ना हो और गिरफ्तारी ना की जाए। अगर उनको किस तरह खुला मैदान मिलता है तो इमरान खान साहब तो टलने वाले नहीं है सर। बात ये है जी कि देखें, इमरान खान साहब अगर तो देखें सबसे आला फोरम कौन सा है, पार्लियामेंट का। उनकी कोई शिकायत है ना, अगर वो कहते हैं जी हुकूमत नालायक है, मैं मान लिया जी हुकूमत नालायक है, पार्लियामेंट में आए बात करें। वहां से देखें इनको हटाया गया पार्लियामान की जो रवायात हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत, तो इसी तरह ये भी हटाएं। कि क्यों नहीं हटा सकते? इनके भी बंदे तोड़ लें, अगर तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। जिस तरह इनके बंदों ने, इनके एक कोई बंदे ने वोट नहीं दिया, इनके इत्तेहादी जो है वो छोड़ के इनका साथ चले गए, और जिसकी बुनियाद पर हुकूमत खड़ी हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादियों की। अब मामला ये है कि जी गली गली मैसेज देखिए, उनका नैरेटिव बिका जरूर है, इंपोर्टेड हुकूमत वाला नैरेटिव भी बिका है, महंगाई का नैरेटिव भी बिका है। अगर अब जो मौजूदा हुकूमत है, अगर इससे महंगाई कंट्रोल ना हुई या इससे अवाम को रिलीफ ना दिया गया 1, 1.5, 2 माह के अंदर, तो इस हुकूमत का भी बिल्कुल वही हाल होगा जो 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का हुआ था, कि उसने बहुत काम किए थे तरक्याती। उसने 11, 22 बनाई थी, वार्डन बनाए, डॉक्टरों का काम किया, बहुत कुछ किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो इलेक्शन बुरी तरह हार गई। द रीजन, एक महंगाई थी, दूसरा लोड शेडिंग था। और इस वक्त भी दोनों मसाइल पाकिस्तान के सामने हैं, अवाम के सामने हैं, वो बिकेगा जरूर। लेकिन अगर उन्होंने, इन लोगों ने जो यानी हुकूमत है, इसने उनका रास्ता रोकना है किसी और का, तो इनको फौरी तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा रिलीफ फराहम जरूर करना पड़ेगा आम आदमी को, जिसके तहत आम आदमी ये सोचे कि ये हुकूमत मेरी है। सर, हमारे एक बड़े तरीकाकार आप बता रहे हैं कि यकीनन उसूली तौर पर यही है कि पार्लियामेंट वही फोरम है जहां पर सियासी जमातें अपने बयानी को रखती हैं, और उसकी बुनियाद पर अगर आवाम में वो बयानी तक़वियत पाता है तो फिर उसकी बुनियाद पर जो है वो सारे मामला तय पाते हैं। लेकिन सर ये तो दीवाने का ख्वाब हो गया ना, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि रिजीम चेंज है, बैरूनी साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, हत्ता कि उन्होंने इन असम्बलियों से रिजाइन कर दिया। और अब जब स्पीकर साहब राजा परवेज अशरफ साहब बुला रहे हैं उनकी तस्दीक के लिए, वो कहते हैं कि हम तो इस असम्बली में मौजूदा सेटअप के होते हुए किसी भी सूरत उनके सामने पेश होने को भी तैयार नहीं है। सर वो तो 190 के एंगल पे खड़े, ये तो नामुमकिन तरीन है, कम अज कम इमरान खान साहब के होते हुए फिर तो तसादम होता हुआ दिखाई देता है। सर देखिए, तसादुम तो तब हो गए ये पार्लियामेंट में, अगर इनको ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया है आपके मुताबिक, और वैसे भी हमने देखा कि इस्तीफा दे दिया, राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आए हमारे साथ बातचीत करें, तो फिर असेंबली से तनख्वाह लेने का तो कोई जवाब नहीं है। सारी तनख्वाहें भी वो ले रहे हैं असेंबली में। सर राजा परवेज अशरफ ने फैसला महफूज करना ना, सर अभी फैसला सुनाया नहीं है कि एक्सेप्ट हुए कि नहीं हुए। बात यह है जी कि अगर आप इस्तीफा दे के आप चले गए तो फिर ये लिख के साथ देंगे जी हमारी तनख्वाह ना दी जाए हमें, हमने नहीं लेनी। पिछले माह भी उन्होंने तनख्वाह ली है और इस माह भी तनख्वाह वो डेफिनेटली ले लेंगे। फैसला महफूज है। राजा परवेज अशरफ के बारे के सामने यही चीजें आई हैं कि जी बहुत सारे इबाम हैं, इबाम दूर होंगे तो कोई बात होगी, इबाम दूर नहीं होंगे तो बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है जी। अब एक बंदा जिसने कहा जी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ठीक है, उसको क्या अमर माने हैं कि वो स्पीकर के सामने जाकर ना कहे कि जी बिल्कुल ये मेरे साइन है, मैं अपनी बकायनी होशो हवास बगैर किसी दबाव के इस्तीफा देता हूँ। ये आइन और कानून ये कहता है, और असेंबली रवायात यही है, कौमी की भी और सूबाई की भी, और पार्लियामेंट के अंदर भी रवायात यही है कि जी वो स्पीकर साहब होते हैं या चेयरमैन हैं या पैनल ऑफ चेयरमैन नहीं, लेकिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के सामने वो जाकर अपना सारा कुछ काम करेगा तो ही उसका जो है वो इस्तीफा माना जाएगा।
اچھا بھٹی صاحب، وہ تو مجھے وہ میمز یاد آتی ہیں جب شہباز شریف صاحب لیپ ٹاپ دیا کرتے تھے تو تحریک انصاف کے جلسوں میں مختلف طالب علم لمبے سٹکوں پہ لیپ ٹاپ لہراتے تھے اور کہتے تھے کہ لیپ ٹاپ لیں گے شہباز شریف سے اور ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو. تو کیا اراکین اسمبلی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ تو لیں گے لیکن احتجاجی سیاست نہیں چھوڑیں گے؟ سر بظاہر تو یہی لگتا ہے جی کہ وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور احتجاجی سیاست بھی کر رہے ہیں. خاص کر جو اب اپوزیشن ہے، ماضی کی جو حکومت تھی اور موجودہ اپوزیشن ہے، اس میں صرف یہ معاملہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ان کو اتنا مسئلہ ہے پارلیمنٹ کے اندر آئیں، ایک دفعہ آ کر بیک زبان اسپیکر صاحب کے سامنے کہہ دیں کہ جی ہم نے استعفیٰ دیا. آپ فردن کہہ رہے ہیں ہم سارے اکٹھے ہو کے آپ کے پاس آ گئے، ان کے چیمبر میں جائیں اور بول دیں تاکہ جو ابہام اگر ہے، اگر کوئی غلط فہمی ہے کسی کو تب بھی دور ہو جائے، ابہام ہے وہ بھی دور ہو جائے. لیکن بولیں گے تو یہ کچھ ہوگا، ادروائز یہ بولیں گے نہیں تو نہیں ہوگا. اسپیکر صاحب روکی رکھیں گے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی حکومت نے 5 سال وہ جو تھی گورنمنٹ اس کی متحدہ مجلس عمل کی ایم ایم اے کی، وہ 5 سال اسی طرح اسٹے پہ چلی گئی تھی اور وہ چل کے اسمبلیاں ختم ہو گئیں، اگلا الیکشن آ گیا، وہ ہار کے نکل گئے سارا کچھ. عوام دیکھیں بہترین لوگ ہیں، جج ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر کریں گے. انہوں نے اگر نکلنا ہے یا رہنا ہے، کم از کم جو ان کے نمائندگان ہیں جن کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، اگر ٹھیک ہے انہوں نے ان کا ساتھ دیا نہیں دیا یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن اسپیکر کے سامنے جائیں اور ان کو کہیں کہ جی ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لکھ کے بھیج دیں. ہو سکتا ہے وہ کہیں جی میرے پہ دباؤ تھا، کل کو یہ کورٹ میں چلے جائیں. یہ بھی 1-1.5 سال رہتا ہے. آخری 1 منٹ میرے پاس ہے، پھر آپ کا انالیسس یہ چاہوں گا کہ اگر تحریک انصاف اسمبلیوں میں نہیں جاتی اور سڑکوں پر آتی اور تصادم ہوتا ہے، لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں، دھرنے کی بات ہوگی، تو پھر سر سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ سر بات یہ ہے جی کہ اپوزیشن ہمیشہ اپوزیشن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا. ہمیشہ حکومت جو ہوتی ہے اس کے پاس ہوتا ہے کھونے کو، دینے کو، ریلیکس کرنے کو. حکومت نے دینا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. وہ حکومت سے بات کرنے کو، حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھیں، انتخابی اصلاحات پر بات کریں، ہم اس کا بل بناتے ہیں، جوائنٹلی بل موو کریں، پارلیمنٹ سے منظور کرائیں، اس کے بعد ہم بیٹھ کر الیکشن پر بات کر لیتے ہیں. اب اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ نا اپوزیشن پھر تصادم کا راستہ تو ہے ہی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی بالکل ماضی قریب میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے لانگ مارچ کی کوشش کی، تحریک انصاف نے اس کو کس طرح کیا گیا. لاہور سے لاہور والے لاہور کے اندر ہی رہ گئے، فیصل آباد والے فیصل آباد کے اندر ہی رہ گئے، اسلام آباد والے اسلام آباد کے اندر سے نہیں نکل سکے، پنڈی والے پنڈی سے نہیں نکل سکے، یعنی جڑواں شہروں سے بھی لوگ نہیں آ سکے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا حکومت، بہرحال دیکھیے جی کہ حکومت کے پاس ریاست کی طاقت ہے، ریاست سے لڑا نہیں جا سکتا، ریاست سے بات چیت ہو سکتی ہے، نیگوشیٹ ہو سکتی ہے اور ریاست کو اپنے مطالبات دیے جا سکتے ہیں، جائز مطالبات منوائے بھی جا سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے. لیکن اگر آپ احتجاج کرتے رہیں گے، ایک دن احتجاج ہوگا، 2 دن ہوگا، تیسرے دن خود بخود لوگ پیچھے ہٹ کے اپنی روزی روٹی کے معاملے پہ چلے جائیں گے. سیدھی سی بات یہ ہے، احتجاج کو اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب محترم ارسلان فیق بھٹی صاحب، آپ نے وقت دیا. یقیناً اپوزیشن اپنے وہ تمام حربے اپنائے گی جس کے تحت وہ اپنے مطالبات کو تسلیم کر سکے اور موجودہ حکومت پر پریشر کو بنائے رکھے. اور دوسری جانب موجودہ حکومت یقیناً یہ چاہے گی کہ کچھ لے دے کی پالیسی اپنائی جائے، کچھ ان کو انگیج کیا جائے مذاکرات کے ذریعے سے اصلاحات کے نام پر، تاکہ جو آگے آنے والا 1 سال 2 مہینے 3 مہینے وہ وقت نکالا جا سکے اور پھر ایک سموتھ الیکشن کی طرف جائے اور وہ بھی اپنی فیس سیونگ کر سکیں، عوام کے مسائل کو حل کر سکیں، تاکہ الیکشن میں جانے کے بعد وہ اپنی کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ امید لے کر جائیں. مزید اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اس پر بھی بات کرنے کے لیے ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پوائم جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ اس سارے سیاسی منظرنامے میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، نیوٹرل ہوا نہیں جا سکتا جب اس طرح کے معاملات ہوں. عمران خان صاحب اپنے بیانی میں اس بات کو بار بار دہراتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا ایسی صورتحال میں حق اور باطل کی جب لڑائی ہو ان کے مطابق یہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں بار بار کہ انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ موجودہ ان کے جو نظریے کے مطابق جو رجیم چینج ہوا اور جو ایک سیاسی منظرنامے پہ تبدیلی ہوئی وہ کسی سازش کا نتیجہ تھا. ابھی اس معاملے پر چونکہ بجٹ پیش کر دیا گیا اور اب چیزیں کچھ کھل کے سامنے آنے والی ہیں، آگے کیا صورتحال ہو سکتی ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر تمام لوگ انحصار کرتے ہیں اور جن کا ہمیشہ ہماری سیاست میں کردار رہا ہے، کیا وہ کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کو تیار ہے یا اس کی کیا ترجیحات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر جناب عبداللہ حمید گل صاحب، سینئر تجزیہ کار بھی. بہت شکریہ عبداللہ بھائی، آپ نے وقت دیا.
عبداللہ بھائی یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بار بار خاص طور پر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، نیوٹرل رہنے سے کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایسے موقع پر کتنی اہمیت ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب جب بجٹ بھی پیش ہو گیا، تمام وہ معاملات بھی طے ہو گئے اور اگلا سال ویسے بھی الیکشن کا ہی ہے، کچھ کردار ادا کرے گی موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا خاموش رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جہاں تک بجٹ کی بات ہے، یہ حکومت نے تب پیش کیا، آپ کو یاد ہے کہ شروع میں تقریباً 4 ہفتے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جب تک کہ انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے 19 تاریخ کو غالباً جب تک فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر جو شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے غالباً 22 تاریخ کو قوم سے خطاب بھی کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو مارچ تھی وہ بھی اس کا کیا بنا کیا نہیں ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی ایسے لوگوں کی جماعت تو موجود نہیں ہے، سارے ہی بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اس سے مبرہ کہ ان کے ذات پہ کیا الزامات ہیں یا نہیں، لیکن سیاست کے حوالے سے تو بڑے مطلب یہ اسٹالورٹس ہیں نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال کے اندر نیوٹرل عمران خان صاحب کہتے کس کو ہیں، یعنی کہ وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ فوج نے ان کو 2018 کے اندر مدد کی کیونکہ تب وہ نیوٹرل نہیں تھے، یعنی کہ تو کیا پھر اس وقت کی رجیم جو ہے وہ پھر جو ان پہ الزامات لگاتی تھی کیا وہ درست تھے؟ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو انٹر لنکڈ ہیں، لیکن بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کون نیوٹرل ہے کون نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج جو تھی وہ حکومت وقت، چاہے وہ عمران خان صاحب تھے چاہے وہ موجودہ حکومت ہے، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ جب بلاول بھٹو صاحب نے 21-22 تاریخ سے پہلے جب انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، تو اس کے اوپر زبردست قسم کا فوج کی طرف سے جو ہے وہ رد عمل آیا، اور پھر بلاول صاحب نے 2 گھنٹے کے اندر اپنا بیان جو ہے وہ تبدیل کر لیا تھا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی فوج۔ اب اگر عمران خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی حکومت چلانے میں فوج ان کی انگلی پکڑ کے آگے بڑھائے اور ان کی جو آپس کی پارٹی کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرے، اور ان کی جو سیاست ہے اس کا توڑ جوڑ، اور جو ان کے جتنے بھی پارٹنرز تھے حکومت کے اندر یعنی کہ کولیشن پارٹنرز جو تھے ان کو جو ہے وہ جوڑ کے رکھے، تو یہ وہ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں اور یہ نہیں ممکن ہوگا۔ یہ بات تو لکھ لیں آپ میرے سے، کم از کم جو موجودہ فوج کی قیادت ہے اس کا کوئی دور دور تک موڈ نہیں ہے کسی کے لیے بھی کوئی ایسا کردار ادا کرنے کا۔ اچھا عبداللہ بھائی، تو پھر عمران خان صاحب تو اور ان کے باقی جو سیاسی حلقے میں موجود جو ان کے متاثرین ہیں یا ان کے جو ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رجیم چینج میں بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے اس دور کی اپوزیشن کو سپورٹ کیا ہے، تو وہ تو الزام دوسری طرف لگاتے ہیں کہ شاید وہ ان کو قصوروار بھی گردانتے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو سدھارنے کا بھی موقع دے رہے ہیں۔ دیکھیں بردر، میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، مسئلہ یہ تھا کہ جب افواج کی طرف سے جو ہے یہ اس قسم کے ان پہ الزام تراشیاں، یہ غلط بات ہے۔ جب حکومت کے ساتھ کچھ جگہوں کے اوپر جب انہوں نے گارنٹر کے طور پر جو ہے وہ آئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے چیزوں کو نبھانے کی کوشش کی، تو پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں جس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت جب دھرنا دینے آئی تو اس ٹائم پہ کچھ وعدے وعید کیے گئے اور وہ وعدے نہیں وفا ہوئے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر اعتبار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے اوپر موجود حالات چلتے رہے۔ اب جب آئی ایس آئی کی سربراہی جو ہے تبدیل ہوئی تو اس کی بنیاد کے اوپر ایک نئی پالیسی آئی، اور نئی پالیسی میں یہ تھا کہ ہم سیاست میں جو ہے وہ نئی مداخلت کریں گے، حکومت کے ساتھ مضبوط کھڑے رہیں گے، اور وہ پالیسی ابھی بھی جو ہے وہ گامزن اس کے اوپر ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اپوزیشن کے اندر دو جو تھیں اس وقت کی اپوزیشن کے موجودہ حکومت کے اندر 2 آراء تھیں۔ پہلی رائے یہ تھی کہ جناب ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو 1.5 سال مزید جو ہے گزارنے دیں، کیونکہ وہ اتنے ان پاپولر ہو رہے تھے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اور جو دوسری صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک آراء یہ بھی تھی
جو اس کے اوپر حاوی آ گئی، اور وہ حاوی یہ ہوئی کہ جناب نومبر میں جب نیا آرمی چیف اگر موجودہ جو عمران خان صاحب کی حکومت نے تعین کر دیا، تو پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ تو اگلے 5 سال یا 6 سال کے لیے بھی جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جائے گی۔ یہ وہ بات تھی جس کے اوپر مجبوراً یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ اگر کوئی یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ بجٹ پیش کر کے ان کو چلتا بنیں گے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ چاہے وہ ادارے ہوں یا کوئی فوج ہو یا کوئی اور ہو، یہ پی ڈی ایم میں بھی صلاحیت ہے ٹکرانے کی، یہ ٹکرائیں گے۔ اگر ان کے ساتھ دیکھیں نا، کڑوا کڑوا پلا کے جب میٹھا پینے کی باری آئی تو پھر آپ ان کو نکال باہر کریں گے، یہ تو ممکن نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے یہی تو لندن میں طے کیا تھا کہ اگر ہم یہ بجٹ پیش کریں گے تو پھر اگلا بجٹ بھی ہم پیش کریں گے۔ تو عبداللہ بھائی پھر یہ بتائیے گا نا کہ تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ ہم دوبارہ سے سڑکوں پر آئیں گے اور لانگ مارچ کریں گے، عدالت نے فیصلہ بھی دے رکھا کہ نہ روکا جائے اگر پرامن ہے تو سب پھر تو تصادم ہوگا۔ 1 منٹ ہے، ذرا بات کیجئے گا، کیا تجزیہ آپ کا پھر آگے کس سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نومبر میں آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد اصل میں مسئلہ ہی سارا یہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے ڈیٹ اناؤنس ہو سکتی ہے، لیکن کیا الیکشن رزلٹ نکال لے گا؟ مجھے تو الیکشن سے کوئی حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا، مجھے تو یہ مائنس آل نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ احتجاج، جلسے جلوس، احتجاج جو عمران خان صاحب جس دن حکومت سے گئے پوری دنیا کے اندر احتجاج دیکھنے میں آئے، لیکن آج ان کا جو سپورٹر ہے اس کے اندر بھی ایک خیال جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، جو دوسری طرف کا جو ہے وہ خیال ہے کہ جناب یہ تو سارا معاملہ جو ہے وہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بحران ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 98% جو لوگ ہیں وہ واپس اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیوں بیٹھیں۔ تو اس لیے یہ احتجاج کی کال جو دیکھی، اور آپ نے دیکھا کہ کے پی سے کتنے لوگ آئے وہ بھی آپ کے نظر میں ہیں، یعنی کہ پورے اسلام آباد کی آبادی 11,98,000 ہے، تو کیا یہ آپ کے خیال میں 20 لاکھ لوگ تھے جو 2 سڑکوں پہ سما گئے، اور اسلام آباد کے جو ایچ سیکٹر اور ایف سیکٹر اور جی سیکٹر اور آئی سیکٹر اور ای سیکٹر، یہ سارے کے سارے جو ہے اتنا بڑا اسلام آباد ہے، تو یہ سارے آپ کے خیال میں سڑکوں پہ 20 لاکھ تھے؟ جناب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ریاست کی طاقت سے جب دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے کہا ہے اگر پرامن ہو، لیکن آج سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کہ آج دہشت گردی کے معاملات کے اوپر جو پی ٹی آئی کے 12 ارکان اسمبلی جو ہیں، جن کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد اور حماد اظہر اور دیگر لوگ جو ہے وہ شامل ہیں، ان کو باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ 17 تاریخ تک جو ہے اپنی ضمانتیں کروا لی۔ جی ہاں سر، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے سر۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وارنٹ گرفتاری یعنی کہ عدالت نے ایکسپٹ کیا نا کہ توڑ پھوڑ ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آئی جی اسلام آباد جنہوں نے بولا ہے تو اس کے اوپر بھی تو پھر معاملہ چلے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور جا کے اسمبلی میں بیٹھیں تو ممکن ہے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی لا سکتے ہیں، بصورت دیگر ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترم عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یقین اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر مختلف آراء موجود ہیں۔ ایک طرف تو تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پی ٹی اے کے اندر بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے فورم کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی کی کوشش کی جائے، کیونکہ موجودہ جو حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی وہاں کھڑی ہے وہ بھی بہت کمزور بساکھیوں پر اس کو گرایا جا سکتا ہے۔ فیصلہ تحریک انصاف نے کرنا ہے کیا وہ سڑکوں پر آتے ہیں یا پارلیمنٹ کا فورم چوز کرتے ہیں، لیکن نقصان اور اس کا جو سارے کا سارا جو وزن ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بہترین تبدیلیاں ہوں جس سے عوام کو بھی ریلیف مل سکے۔ اپنے میزبان غفران چوتھائی کو پروگرام جواب دو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔